بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، بے شک بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آج پاکستانی افواج کے تینوں ترجمانوں نے قوم کے حقیقی جذبے کا، قوم کی حقیقی ترجمانی کر دی۔ ہماری فورسز نے ثابت کر دیا، بری، بحری اور فضائیہ تینوں فورسز نے، ان کے افسران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کی بہترین پروفیشنل فورسز ہیں۔ نہ صرف اپنے پروفیشن میں وہ سب سے آگے ہیں بلکہ اخلاقیات میں بھی وہ سب سے آگے ہیں۔ ابھی صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم نے اپنے مختلف شہروں میں جب پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوتے تھے تو بڑی سکرینز لگتی تھیں اور لوگ چوکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر میچ دیکھا کرتے تھے۔ آج پھر وہی صورتحال بنی۔ آپ چینلز اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ گجرانوالہ ہو، وہ لاہور ہو، وہ سیالکوٹ ہو، وہ ملتان ہو، وہ بہاولپور ہو، انڈینز جہاں تم نے سب سے پہلے اٹیک کیا، دیکھنا وہاں پہ ہمارے چینلز اٹھا کے دیکھو کہ وہاں پر بڑی سکرینز پر ہم اپنے فوجی ترجمانوں کی پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے، ہم اپنی فوجی ترجمانوں کی جیت کا جشن منا رہے تھے اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ فاتحین ہیں، وہ فتح والے ہیں، اور وہی بتا رہے تھے کہ ہم نہ صرف فتح حاصل کر چکے ہیں بلکہ اخلاقی اقدار میں بھی ہم بھارتی اور انڈین فورسز سے بہت آگے ہیں۔ افواج نے قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہم نے جو کہا تھا کر دیا۔ اے ہماری قوم، دیکھ لو ہم تمہارے اعتماد پر پورے اترے، تم ہماری پشت پر کھڑی تھی، تم ہمارے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم نے تمہیں مایوس نہیں کیا، قدرت نے تمہیں مایوس نہیں کیا، اور ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور انڈین عوام کو بھی بتا دیا کہ دیکھ لو تمہاری بزدل افواج نے ہمارے معصوم شہریوں پر بمباری کی ہے، ہمارے معصوم شہریوں پر ڈرون پھینکے ہیں۔ دیکھو، اپنے میڈیا سے پوچھو، اپنا خود جائزہ لو کہ ہم نے تمہارے کسی معصوم شہری کو، کسی سول آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ 26 ان مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے تم نے جارحیت کی تھی۔ تمہارے دفاعی نظام کو ہم نے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ S-400 کے 2 مقامات تمہارے ہم نے تباہ کر دیے۔ باقی 26 مقامات بھی وہی ہیں جہاں سے تمہاری فورسز نے ہماری آبادیوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری فورسز نے تمہارے کسی سول آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے انہی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ہم پر جارحیت کی گئی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو دبنگ پریس کانفرنس کی، ہمارے فورسز کے تینوں جوان ہی کہوں گا انہیں، کہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ جوان ہیں، وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، اور انہوں نے بھی اس چیز کو مانا کہ ہم سیسا پلائی دیوار ہیں۔ ہم 5 کالب یک جان ہیں۔ یہ 2 کالب یک جان آپ نے محاورہ سنا تھا۔ آج پاکستانی قوم نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ نہیں، ہم 5 کالب یک جان ہیں۔ بری فوج، فضائی فوج اور بحری فوج، 3 دل، چوتھا دل پاکستانی عوام اور نوجوان اور سیاستدان، اور 5واں دل پاکستانی حکومت۔ ہم 5 دل ایک جان تھے، اور ہم نے ایک جان لڑ کے دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ بڑے میزائل، بڑی اسلحہ فیکٹریاں اور بڑی چیزیں، بڑی تعداد، بڑی فورسز کسی کام کی نہیں ہوتی، جذبے لڑا کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے اپنے جذبے سے لڑ کے یہ بتا دیا کہ 10 گنا بڑے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیے، آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ چیزیں بتائی ہیں، ہم نے کیا نقصانات کیے، ہم نے کیا چیزیں، میں ان چیزوں سے ہٹ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری فورسز اخلاقی طور پر بھی کتنی اعلیٰ ثابت ہوئی ہیں۔ پروفیشنلی تو دنیا مان گئی ہے۔ انڈیا والوں، اب تم مت مانو، جنرل بخشی تم مت مانو، میجر گورو آریہ تم مت مانو،
تم میں تو اخلاقیات ہی نہیں، تم تو اس طریقے سے ہماری فورسز کو، ہمارے سربراہ کو اس طریقے سے بلاتے تھے کہ حد تک آمیز رویہ اختیار کرتے تھے۔ ہماری پریس کانفرنس سن لو، میرے فضائی ترجمان کی پریس کانفرنس سن لو، میرے بحری ترجمان کی پریس کانفرنس سن لو، تمہاری فورسز کو عزت دی ہے انہوں نے، دشمن کو بھی عزت دی ہے انہوں نے، ان کا بھی احترام کیا ہے انہوں نے۔ کیا تم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ تم مانو کہ ہاں پروفیشنلی پاکستانی فوج اور اخلاقی طور پہ پاکستانی افواج تم سے بہتر ہیں؟ دیکھیے، سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا، یہ آپ کے ترجمانوں نے، آپ کی فورسز کے ترجمانوں نے مانا ہے۔ ہم ویڈیو دکھا دیں گے، آپ کی فورسز مان گئی ہیں کہ پاکستانی فورسز نے کسی سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، 26 انہی مقامات کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ آپ کی ملٹری انسٹالیشن تھی آپ کی، وہاں پہ آپ کے میزائل تھے، جہاں سے آپ نے حملہ کیا، جہاں سے ڈرون اڑے، انہی جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کسی سول آبادی کو آپ نہیں دکھا سکتے۔ ہم اپنا معصوم بچہ آپ کو دکھا سکتے ہیں، آپ کے میزائل نے مارا ہے جو۔ شرم کرو انڈین فورسز، شرم کرو انڈین حکومت، اور شرم کرو گورو واریہ اور جنرل بخشی۔ پاکستانی قوم اب متحد ہوئی ہے، اب پتہ چلا ہے، تمہیں اب پتہ چلے گا۔ پھر اگر کوئی جارحیت کی تو اب بتا دیا ہمارے فوجی ترجمان نے کہ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا۔ ہم تحمل کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم برداشت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری خود مختاری پر کوئی پھر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے زیادہ پھر جواب ملے گا، اس سے زیادہ نقصان کریں گے تمہارا۔ بھارتی بندرگاہیں، ہمارے بحری ترجمان نے بتایا، ان دنوں میں، جنگ کے دنوں میں، گوگل کر لینا، گورو واریہ تم گوگل کرو، تم بڑے چیختے ہو، گوگل کرو تمہاری کتنی بندرگاہیں بند تھیں، پاکستان کی کتنی بندرگاہیں بند تھیں، یہ دیکھ لینا، گوگل کر کے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم بڑا گوگل کرتے ہو نا، بھگوان سے بڑی ارداس کرتے ہو، کیا بھگوان وہ ہماری انسٹالیشنز پر حملہ کریں۔ انڈین قوم تو اس کو پکڑے، اس چور کے بچے کو، کہ جس نے تمہاری تباہی پھروا دیا، 26 مقامات، تمہارا S-400 نظام تباہ کروا دیا، تمہارے رافیل تباہ کروا دیے، تمہارے ڈرون تباہ کروا دیے۔ اس کو پکڑو، یہ دعائیں مانگ رہا تھا تمہاری تباہی کی۔ 84 ڈرون مارے گئے ہیں تمہارے، اڑا دیے ہم نے، ایک ایک حرکت پہ، ایک ایک انچ کی حرکت پہ تمہاری نظر تھی۔ تمہارے جہازوں کو تو پھر اڑنے ہی نہیں دیا، جو پہلے اڑ گئے وہ ویسے بھی اڑ گئے، جس طرح تمہاری فورسز اڑ گئی ہیں، جس طرح تمہارا غرور، تمہارا گھمنڈ اڑ گیا ہے، اسی طرح ہی اس کے بعد نہیں اڑنے دیے۔ پھر تم فضائی حدود بھی ہم نے جام کر دی تھی، تمہاری زمینی حدود بھی ہم نے جام کر دی تھی، سب کچھ جام ہو گیا تھا۔ اس سے بہتر دیکھو، پھر ہمارا ظرف دیکھو، پھر میری فوج کا ظرف دیکھو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، جنگ نہیں بنتی۔ وہ پھر تمہاری عوام کا سوچ رہے ہیں کہ جنگ نہیں بنتی، تو ہوش کے ناخن لو۔ مودی تم بھی اپنے جنگی جنون کو چھوڑو، اپنی غریب عوام کا سوچو، اور دیکھو کہ ہم تمہارا دشمن ہوتے ہوئے، ہم تمہارے دشمن ہوتے ہوئے بھی تمہاری عوام کا سوچ رہے ہیں۔ ہماری فورسز تمہاری عوام کا سوچ رہے ہیں۔ تمہاری کسی عبادت گاہ پہ کوئی ایک حملہ دکھا دو، ہمارے تم نے مدرسے ٹارگٹ کیے، ہماری تم نے مساجد ٹارگٹ کی، ہمارا بھی ظرف دیکھو پھر کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے تمہاری کوئی عبادت گاہ، تمہاری کوئی سول آبادی، کوئی تمہارا بچہ، کوئی عورت، کوئی بزرگ، کوئی ایک لا کے دکھا دو کہ جسے ہم نے ٹارگٹ کیا ہو یا ہماری فورسز نے ٹارگٹ کیا ہو۔ اور جنگ شنگ ان چیزوں کی دھمکیاں مت دینا ہمیں دوبارہ۔ ابھی تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، تو تمہیں تو بڑی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی کہ جنگ پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی۔ اور یہ بھی نہ سوچنا کہ یہ اندرونی اختلافات کا شکار رہتے ہیں۔ بڑے تم نے انویسٹمنٹ کی تھی، بڑا پیسہ لگایا تھا، بلوچستان میں لگا رہے ہو، خیبر پختونخوا میں لگا رہے ہو، اور پھر بڑے اپنے سوشل واریئرز بنا رہے تھے۔
کہاں گئے؟ قوم یکجان ہو گئی، کھڑے ہو گئے۔ تمہارے منہ پہ ایسا تماچا رسید کیا ہے پاکستانی قوم نے کہ مدتوں نہیں بھلا سکو گے تم لوگ۔ پھر بھی تمہیں مشورہ دیتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، تم ہمارے پڑوسی ہو، پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، تو امن سے رہو، پیار سے رہو۔ پھر سنی دیول کو نہ کہنا کہ جی مانگو گے تو کھیر دیں گے، نہیں تو چیر دیں گے۔ اس طرح چیرا جاتا ہے، تمہیں ابھی پتہ چلا؟ ہم کہتے نہیں، ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ میری فوج نے، میرے ملک کی فوج نے کہا نہیں، صرف اس نے کر کے دکھایا ہے، اپنی جگہ منتخب کی، اپنا ٹائم منتخب کیا۔ ہم جس رسول کے امتی ہیں، ہم جس پیارے نبی کے امتی ہیں، ہم نے تمہیں بتایا، ہم نے تمہیں پھر بھی ان تعلیمات کی قدر کی، ان تعلیمات کو ہم نے تم پر بالکل ثابت کر دیا کہ ہم معصوموں پر حملے نہیں کرتے۔ ہم جنگی قواعد کا، انٹرنیشنل قواعد کا ہم پاس رکھتے ہیں، ہم آئندہ بھی پاس رکھیں گے، لیکن ہم تمہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی احتیاط کرنا۔ یہ گورو آریہ جیسے اور جنرل بخشی جیسے ناسوروں سے جان چھڑواؤ جو تمہاری قوم کو، تمہاری عوام کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے 6-0 سے کامیابی ملی ہے ہماری فضائیہ کو، فگر دے دیا آپ کو۔ جو معاشی نقصانات ہوئے ہیں وہ تو ابھی گنتے تمہیں ٹائم لگے گا۔ جو بین الاقوامی دنیا میں تمہاری سبکی ہوئی ہے وہ بھی تمہیں ٹائم لگے گا۔ اے قوم زندہ باد، ہماری قوم زندہ باد۔ تم نے ثابت کیا، آج ہماری سیاسی جماعتوں نے ثابت کیا کہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں تو جاؤ جہنم میں جاؤ تم، اختلافات ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر تمہارے ہر جھوٹ کو بے نقاب کیا، تمہاری ہر مضمون کوشش کو ناکام کیا۔ ہم نے کوئی فیک خبر نہیں چلائی، ہم نے کسی تمہارے ملک میں، کسی شہر میں ایسے میں بندرگاہ نہیں بنا دی جہاں پانی نہیں ہے، ہم نے کسی تمہاری بندرگاہ پہ قبضہ نہیں کروایا۔ 400 ناٹیکل میل دور تھے تم میں جرت نہیں ہوئی کہ تم آگے آ سکو، اور اگر کبھی جرت کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابھی تو وہ ہماری سائلنٹ گائے ہے، اس ہماری سائلنٹ گائے نے ابھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تمہاری گاؤں ماتا۔ تم شاید ڈر کے اسی لیے نہیں آئے کہ وہ سائلنٹ گائے ہے۔ آئندہ احتیاط کرنا، آئندہ یاد رکھنا کہ دوست بن کے اور پڑوسی بن کے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرو گے تو عزت سے بات کریں گے، اور اگر جارحیت کی تو پھر وہی نتیجہ ہوگا جو تم نے کل دیکھا، جو تمہارے غرور اور تمہارے تکبر نے کل دیکھا کہ تم خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی افواج پائندہ باد۔